7 دہائیوں بعد عالمی افق پر ایسے آثار نمودار ہو رہے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ڈالر کی بالادستی ختم ہونے جا رہی ہے۔ متعدد ممالک کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ڈالر کے بجائے اپنی کرنسیز کے ذریعے سے عالمی تجارت کا حصہ بنے۔ ان ممالک میں فی الحال چین سر فہرست ہے، جس نے حال ہی میں روس اور برازیل کے ساتھ مل کر اپنی کرنسی یعنی یوان میں کام کرنے کا معاہدہ کیا ہے۔ سب سے پہلے روس کی بات کرتے ہیں، جہاں عالمی پابندیوں کے بعد یوان نے ڈالر کو سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی کرنسی کے طور پر ریپلیس کر دیا ہے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق فروری میں چائنیز کرنسی روس میں سب سے زیادہ ٹریڈ کی گئی ہے اور یہ فرق مارچ میں مزید واضح ہوا ہے۔ باہمی تجارت کے علاوہ روس تیسرے ممالک سے آنے والی پیمنٹس بھی یوان میں کروانے پر کام کر رہا ہے۔ رشیا کے علاوہ حالیہ دنوں میں برازیل اور چائنا نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے مطابق دونوں ممالک باہمی تجارت کے لیے اپنی کرنسیز استعمال کریں گے۔ اس معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز تو جنوری میں ہی ہو گیا تھا، مگر اب اس کو باقاعدہ معاہدے کی شکل دے دی گئی ہے۔ اس معاہدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ چائنا اور برازیل کے درمیان باہمی تجارت کا حجم پچھلے سال 150 ارب ڈالر سے زیادہ تھا، اور اب یہ ساری پیمنٹس دونوں ممالک اپنی کرنسیز میں کریں گے۔ مڈل ایسٹ میں بھی چین کے اثر رسوخ بڑھ رہا ہے، اور سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان حالیہ ثالثی اس کی بڑی مثال ہے۔ اور اب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ سعودی عرب یوان میں چین کے ساتھ اپنی تجارت اور پیٹرول کی فراہمی کا سوچ رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، کہیں نہ کہیں یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ خلیجی ممالک سے نکلنے والے پیٹرول کی قیمت یوان میں جاری کی جائے۔ اس کی شروعات تو یورپ سے ہو بھی چکی ہے، جہاں فرانس کی ایک کمپنی نے چائنا کے ساتھ LNG ڈیل کی پیمنٹس یوان میں کی ہیں۔ یہی نہیں، چین عالمی سطح پر اپنا اثر رسوخ بڑھا رہا ہے اور اس نے 41 ممالک کے ساتھ کرنسی سویپ کے ایک معاہدے پر بھی دستخط کیے ہیں، جن کا مقصد نہ صرف ان ممالک سے باہمی تعاون کو بڑھانا ہے بلکہ یوان کو ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی دلوانا ہے۔ صرف چین ہی نہیں، انڈیا بھی اپنی کرنسی میں تجارت کے لیے اپنا اثر رسوخ استعمال کر رہا ہے، اور حالیہ دنوں میں ملک کے سرکاری بینک نے 18 ممالک میں انڈین روپی اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ اس سال کے شروع میں برازیل اور ارجنٹینا نے ساؤتھ امریکا کی ایک کامن کرنسی کا آئیڈیا بھی فلوٹ کیا ہے، جو کہ ڈالر کی بالادستی کو زگ پہنچا سکتا ہے۔ کے ساتھ ایران، چائنا اور رشیا کے ساتھ حکومت جو ہے وہ بارٹر ٹریڈ اور سواپ پالیسی کے تحت یعنی لوکل کرنسی میں ایلسی کھولنے کی بات چیت چل رہی ہے۔ اگر یہ حکومت کامیاب ہو جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں بڑے حد تک ڈالر کی ڈیمانڈ ہماری کم ہو جائے گی، جو کہ اس وقت مانا تقریباً 4 سے 5 ارب ڈالر ہے، تو یہ کم ہو کے 2 سے 2.5 ارب ڈالر تک چلی جاتی ہے، تو بڑا ہم پلس میں چلے جائیں گے۔ آنے والے دنوں میں ڈالر کا کیونکہ زوال ہی آنا ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا چائنا نے، رشیا نے، سعودیہ نے، انڈیا نے، برازیل نے، 10 کنٹری نے جو ہے یہ آپس میں معاہدہ لوکل کرنسی میں کر لیا ہے، جس کی وجہ سے انٹرنیشنلی جو ڈالر کی ایلسیاں تھی یہ بہت جلد آپ دیکھیں گے اس وقت 85% ہے، کم ہو کے 60% تک جب آ جائیں گے تو ڈالر کا بہت زیادہ ریٹ گر جائے گا۔ تو امریکہ اس سلسلے میں بڑی ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کسی طرح یہ ہماری کرنسی جو ہے ویک نہ ہو، اور انٹرسٹ ریٹ وہ مسلسل بڑھا رہا ہے، اور اس کا حربہ ہوتا ہے امریکہ کا کہ کسی بھی جب وہ دیکھتے ہیں ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے یا دنیا میں اس میں اعتماد نہیں آ رہا تو وہ اس کا انٹرسٹ بڑھانا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے میں لوگ ڈالر میں پھر سرمایہ کاری شروع کر دیتے ہیں۔ 1980 کی مثال ہے، اس نے یکدم 20% 3 سال کے لیے کر کے پوری دنیا کی معیشت کو بٹھا دیا تھا۔ تو میرے کو لگتا ہے ابھی امریکہ جو ہے یہ چال چلے گا، اور اگر اتنا ہائی ریٹ ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کو بڑا مشکلات کا سامنا پڑے گا، اور اکانومی سلو ہوگی، اور اس کے بعد مہنگائی بھی بڑھے گی، انفلیشن بھی بڑھے گا، اور دنیا کو ایک نئے سرے سے۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں دنیا نے اس کا جب سے 3-4 ممالک پہ لگاتار امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں تو اس سے اب اعتماد ختم ہو گیا امریکہ کا، کہ ایران اور رشیا کا، اس طرح کوریا کا، اور 2-3 کنٹری ہے جن کو امریکی ڈالر کی پابندیوں کو سامنے، تو اس وجہ سے انہوں نے اپوزٹ آف کرنسی یوان کو جو ہے وہ ایلیٹ کرنسی کا درجہ مل گیا IMF کی طرف سے، تو وہ ڈالر باسکٹ میں شامل ہو گیا 6th کرنسی کے طور پہ۔ تو اب میں سمجھتا ہوں پوری دنیا جو ہے فی الحال جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے 10 کنٹری نے، تو چاہے یوان میں اور لوکل کرنسی میں ڈیل کریں گے، انٹرنیشنل یوان میں کریں گے اور لوکل اپنی کرنسی میں کریں گے۔ ایک بہت بڑی دنیا کے لیے اور امریکہ کے لیے سرپرائز ہے۔ امریکی ڈالر جو کہ 1944 میں ورلڈ وار 2 کے بعد بریٹن ووڈز کانفرنس کے ذریعے اپنی بالادستی قائم کر پایا تھا، اب اپنی قدر کھو رہا ہے، یا پھر یہ سب ایک عارضی معاملہ ہے؟ واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق ڈالر ابھی بھی دنیا کی سب سے مضبوط کرنسی ہے، اور $2 ٹریلین نوٹس میں سے آدھے ابھی بھی امریکہ سے باہر استعمال کیے جاتے ہیں۔
دنیا کا 40% قرض ڈالر میں جاری کیا جاتا ہے. دنیا کے 60% کرنسی ریزروز ڈالر میں ہیں. 90% تجارت ڈالر میں ہوتی ہے. مگر سوال یہ ہے کہ بالادستی کا یہ سفر یوں ہی جاری رہے گا یا زوال